لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صلوات پر محمد وعلى محمد. ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ، لیکن میں زندگی کے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ کی گفتگو جو ہے اپنے صحیح وقت پہ تمام ہو جائے کہ ہمیں بھی اپنے منزل پہ پہنچنا ہے، اور یہاں بھی کسی جوان کی میت ہے تو اس میں بھی آپ لوگ شریک ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. چند مطالب عرض کرنے ہیں، اور اس سے پہلے جن مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے لیے صرف اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت موت کا تصور کرنا کہ انسان حالت سعی میں حرم الہی میں سعی کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان میں ذکر پروردگار کرتے ہوئے حاجیوں کے ساتھ اگر کسی کی جان اس طرح سے چلی جاتی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت جان کا جانا ہے، اور وہ بھی سفر میں، غریب الوطنی میں، یعنی ایک ایسی غریب الوطنی کی جس کا انسان شوق رکھتا ہے کہ اس طرح سے انسان کی جان جائے، ایسی مقدس سرزمین پر انسان کی جان جائے. تو ایسے لوگوں کا، عزیزوں کا بچھڑ جانا گھر والوں کے لیے سخت ہوتا ہے، لیکن یہ تصور انسان کو بہت ہی سکون کا باعث سکون پیدا کرتا ہے کہ انسان کی اس حالت میں صحیح کرتے ہوئے اس دنیا سے، دار فانی سے انسان رحلت کر کے گیا ہے. میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے، سورہ انفال کی یہ آیت ہے، سورہ انفال کی 60 نمبر کی آیت ہے. ایک حکم ہے قرآن کا جس کو ہم لوگوں کو بہت زیادہ بیان کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کم بیان کرتے ہیں، اور اب شاید زیادہ اس کی ضرورت محسوس ہو رہی، اس لیے ہم سب کو مل کے طے کرنا ہے، ممبر پر آنے والوں کو بھی اور نیچے سننے والوں کو بھی. یہ ایک حکم قرآن، کیونکہ قرآن میں بہت سارے حکم ہیں، بہت سارے واجبات ہیں، بہت سارے شرعی اور احکام ہیں، دینی ہیں، شرعی ہیں، فقہی ہیں، اخلاقی ہیں، سماجی ہیں، سیاسی احکام ہیں، لیکن وہ سب کے سب کمزور پڑ کے رہ جائیں گے اگر اس ایک حکم پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا گیا. اور وہ حکم کیا ہو سکتا ہے آپ سنیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم سب لوگ مل کر اس کی طرف متوجہ کیوں زیادہ نہیں رہے. حالانکہ متوجہ ہونے کا مطلب یہی نہیں کہ حتماً ممبری سے بہت زیادہ بیان ہو، لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی طرف پوری قوم کی توجہ، پوری قوم کو قرآن نے حکم دیا ہے. ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزے کی پابندی کرتے ہیں، الحمدللہ یہ توفیق ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے احکام کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا حکم ہے کہ جس کو ہم شریعت کا حصہ نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن میں اور دیگر احکام سے زیادہ سختی سے حکم بیان کیا گیا ہے. اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی سے تاکہ بعد میں اس کا مرحلہ حل ہو. وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ،
اور تم حاصل کرو، فراہم کرو جتنا بھی ممکن ہو سکے. اب جتنا بھی ممکن ہو سکے اس سے اندازہ لگا لیں. مستطعتم، جتنی بھی استطاعت ہو. یہ قرآن کی تاکید ہے. مثلا حج جیسا عظیم عمل، اس کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر استطاعت ہو تو حج کر لو. واجب کب ہوگا؟ استطاعت نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. اور استطاعت حاصل کرنا وہ بھی واجب نہیں ہے. یہ اچھا ہے کہ مومن مالی اعتبار سے مضبوط ہو، اچھی زندگی گزار رہا ہو، اپنے فیملی کو، اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی فراہم کر رہا ہو، اچھا مکان ہو، اچھی ضرورت کی چیزیں ہوں. یہ اچھی چیزیں ہیں، تاکید بھی ہے، روایات بھی ہیں کہ دنیا کے خیر میں سے یہ بھی ایک ہے کہ انسان کا بڑا مکان ہو، اچھا مکان ہو، مناسب ہو، صاف ستھرا ہونا. یہ تو بہرحال اسلام کی بہت تاکید میں سے ہے. گلیاں، شہر، محلے یہ صاف ستھرے ہوں، ہے نا. لیکن قرآن نے حج کے لیے، حج جیسا عظیم حکم جو زندگی میں ایک بار صرف واجب ہوتا ہے نارمل طور پہ، اگر کوئی نظر کے ذریعے سے واجب کرنا چاہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک ہی بار انسان کی زندگی میں واجب ہوتا ہے. پھر انسان کتنا بھی بار بار مستطیع ہوتا ہے دوبارہ پھر واجب نہیں ہوتا. وہ عمل جو صرف ایک بار واجب ہوتا ہے، اس عمل کے لیے قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اتنا زیادہ کوشش کرو، زیادہ پیسہ کماؤ تاکہ حج کرو. یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اگر استطاعت ہو تو حج کر لو. وہ الگ مسئلہ ہے کہ زندگی کے لیے، عزت کے لیے، سربلندی کے لیے، پڑھائی لکھائی کے لیے، تعلیم کے لیے، ان سب کے لیے انسان زیادہ کوشش کرے، مالی اعتبار سے مضبوط ہو، وہ ہے. لیکن حج جیسے حکم کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حتماً تم جو ہے اتنا پیسہ کماؤ، اتنی محنت کرو کہ تمہارے اوپر حج جلدی واجب ہو جائے. یہ نہیں کہا. لیکن یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ قرآن کہتا ہے مستطعتم، جتنا بھی ممکن ہو سکے، جتنی بھی استطاعت ہو. اس کے لیے تمہیں استطاعت کرنی ہے. جتنی بھی استطاعت ہو تم کیا کرو؟ فراہم کرو، حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ اب یہی مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ہم جو ہے ہماری کمیاں ہیں ہم سب کی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. کیا حاصل کرو؟ قوت حاصل کرو. یہ حکم قرآن. روزے کے لیے کیا ہے؟ روزے جسمانی توانائی ہے، جسمانی استطاعت ہے تو روزہ رکھو. لیکن اگر جسمانی توانائی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس سال نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لینا، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، زیادہ بوڑھے ہو گئے، توانائی ختم ہو گئی. توانائی نہیں بھائی، استطاعت، جسمانی استطاعت ختم ہو گئی تو اس کے بدلے میں فدیہ دے دو، روزہ نہ رکھو. روزے جیسا حکم اس کے بدلے میں فدیہ دے دو. روزے کے بغیر بھی اپنی زندگی گزار لو. کب؟ اگر انسان جو ہے اس کے پاس استطاعت جسمانی نہیں ہے. حج کے لیے اگر استطاعت مالی، استطاعت سفر، استطاعت جسمانی نہیں ہے تو حج بھی تمہارے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن قوت کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے، جتنی بھی استطاعت ہو سکے، انتظار نہ کرو کہ استطاعت ہوگی تو طاقت حاصل، نہیں، استطاعت پیدا کرو. جتنی بھی تمہاری توانائی ہے تم اپنے اندر طاقت پیدا کرو، اپنے اندر قوت پیدا کرو. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو میں نے شروع میں جملہ کہا تھا، ایک ایسا مسئلہ جس کو ہم دین کا مسئلہ نہیں سمجھتے. جو ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارے پاس کے دین میں اصل سورہ انفال ہی کی کہیں گنجائش نہیں ہے. سورہ توبہ اور سورہ انفال یہ بہت ہی سیاسی سورہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ سیاست کی بات ہی نہیں کرنا چاہیے. آپ انشاءاللہ اسی بہانے اگر فرصت ہو سکے، وقت نکال سکے تو جا کے ایک مرتبہ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں ساتھ ہی ساتھ ہیں، اس کا ترجمہ پڑھیے گا. دیکھیں کس قدر سیاسی سورہ ہے یہ دونوں سورہ، زبردست سیاسی سورہ. البتہ سیاست والی نہیں، سیاست میں فرق ہے. رسول اللہ کی سیاست میں، انبیاء کی سیاست میں، ائمہ کی سیاست میں اور باطل لوگوں کی سیاست میں فرق ہے.
باطل لوگ سیاست اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو استعمال کریں خود کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اللہ والے سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ خود کو قربان کر دیں تاکہ لوگوں کو مضبوط کر دیں، نسلوں کو مضبوط کر دیں، قوموں کو مضبوط کر دیں۔ تو لفظ سیاست برا نہیں ہے۔ اب ہمارے سامنے ایسے گندے لوگ سیاست کرنے آتی ہیں کہ ان کی گندگی کی وجہ سے لفظ بھی برا ہونے لگا۔ لفظ برا نہیں، لفظ تو بہت اچھا ہے۔ لفظ تو یہ لفظ متعدد جگہوں پہ نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ زیارت جامع کبیرہ جو اہل بیت کی معرفت کی سب سے اہم زیارت ہے، بلکہ صرف زیارت نہیں بلکہ ہم کہ اہل بیت کی معرفت کا سب سے زیادہ عظیم خزانہ ہے۔ اگر کہیں ایک ساتھ اہل بیت کو پہچاننا چاہیں بہت ساری عظمتوں کے ساتھ تو زیارت جامع کبیرہ جا کے پڑھیں۔ زیارت ایک تو زیارت کرنے کے لیے بڑے کھڑے ہیں، سلام کر رہے ہیں، نہیں، ایک مرتبہ اس لیے پڑھے تاکہ اس کے ذریعے سے اہل بیت کی معرفت ہو۔ فرق ہو گیا دونوں میں، بیٹھ کے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، ترجمہ دیکھ کے پڑھے، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کر کے پڑھے تاکہ اہل بیت کی زبان سے اہل بیت کی معرفت ہو، جو واقعی معرفت ہے۔ دیکھیں شاعری میں ایک چیز پڑھی جاتی ہے، جیسے ابھی بہت اچھا خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے کہ ممدوح کی زبان سے مدح کرنا، لیکن بہرحال یہ سب ہمارے تخیلات ہوتے ہیں۔ وہ تخیلات جو ہے وہ کبھی کچھ امیجنیشن ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں بہرحال حقیقتیں بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں کبھی کبھی انسان اپنے امیجنیشن پاور میں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، چونکہ جب شاعر ہے تو امیجن کر رہا ہوتا ہے، اور امیجنیشن میں تو کبھی کبھی انسان تخیل کی پرواز زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ پرواز کو کبھی کبھی تھوڑا ہم بہت تقاضا کرتے رہتے ہیں۔ یہاں انشاءاللہ یہاں ضرورت نہ پڑے کہ جب تخیل زیادہ پرواز کرنے لگے اور پرواز کرنے کے بعد اب تو معبود کی سرحدوں کو ملانے لگے تو وہاں سے اپنے تخیل کی پرواز کو تھوڑا روک لیں، وہاں تھوڑا سا پر قطر دیں، اتنا پرواز نہ کریں کہ عبد کی سرحدیں معبود کی سرحدوں سے جا کے ملنے لگے، اور ایسا لگنے لگے، کیونکہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، بیچ میں یہ بریکٹ میں جملہ بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ محکم آیت یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مانند کوئی ہے ہی نہیں کسی چیز میں۔ جب پرواز وہاں تک پہنچنے لگے کہ اللہ کے بندے کو اللہ کے مانند بتانے لگے تو وہاں پہ یہ پر کاٹ دے تھوڑا، کون سا بھر؟ تخیل کا بھر، اس کی پرواز کو تھوڑا سا روکیں۔ تو یہ تو تخیل کی دنیا ہے، تخیل میں انسان متوجہ کرنا چاہیے، یہاں پر سامعین کو، علماء کو، شاعروں کو خود ایک دوسرے کو متوجہ کرنا چاہیے، چونکہ شعر ہوتا ہی ہے، شعر کی دنیا یعنی انسان کہیں بھی آگے جا سکتا ہے نا، تو وہاں پر ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، بہت ہی خوبصورت چیز ہے، بہت ہی اچھا پیغام شعر کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال رسول اللہ سے کہا گیا تھا کہ رسول اللہ آپ شاعری واری نہیں کریے گا۔ ہاں جی ہاں، برا نہیں مانیں گے اس کو، اس کی وجوہات تھی۔ حکم قرآن ہوا، قرآن کا شدید حکم آیا کہ اصل رسول اللہ کے شایان شان نہیں، وما علمناہ الشعر وما ينبغي لہ، نہ میں نے رسول اللہ کو شعر کی تعلیم دی ہے، نہ ہی رسول اللہ کے شایان شان ہے۔ کیوں یہ حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ کہیں رسول اللہ کی زبان سے اگر کوئی شعر نکل جائے تو لوگ شعر میں اور قرآن میں فرق نہ کر پائیں، تو قرآن کی حرمت کو بچانے کے لیے رسول اللہ اپنی زبان سے کبھی شعر پڑھتے ہی نہیں تھے۔ ائمہ پڑھتے تھے، روایات ہے باقاعدہ، امیر المومنین سے منسوب تو پورا دیوان موجود ہے، کلام کا موجود ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے شعر پڑھے ہیں، دوسروں کے شعر پڑھے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا شعر ہے، پہلے شاید کبھی پڑھ چکا، شب عاشور میں شعر پڑھ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے کبھی اپنی زبان سے شعر نہیں پڑھا، کیونکہ ادھر حکم قرآن آیا تھا، قرآن کی حرمت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لیکن یہ حرمت کیوں باقی رہے؟ تاکہ قرآن ہم تک پہنچے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے قرآن میں جو سیاسی سورہ ہے، اور زبردست سیاسی سورہ ہے، اور سیاست کو ہم نے دوسرے راستوں میں لے جا کر نہایت ہی گندے سیاست مداروں کو دیکھ کر سیاست کے لفظ کو بدنام کر دیا،
اور کبھی کبھی ہم بھی بدنام کرنے لگے، لیکن زیارت جامعہ کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے اہل بیت کی، اللہم صلی علیہ، آپ جا کے جب زیارت پڑھیں گے، اگر پوری زیارت پڑھنے کا حوصلہ نہ ہو تو آپ پہلا ہی صفحہ پڑھیں گے، وہاں پہ یہ زیارت مل جائے، یہ جملہ مل جائے گا پہلے ہی صفحے، پہلے دوسرے صفحے میں، چھوٹے لکھے ہوں گے تو پہلے ہی صفحے میں، کہ اہل بیت کو جب پوچھا راوی نے، صحابی نے پوچھا کہ ہم آپ کے حرم میں آئیں تو کیسے آپ کو یاد کریں، کیسے آپ کو سلام کریں، کیسے آپ کی زیارت پڑھیں، تو امام ہادی علیہ السلام نے پوری زیارت کی تعلیم دی، اور وہ پوری معرفت اہل بیت کی زیارت ہے۔ وہاں پر ایک جملہ یہ ہے کہ اہل بیت کو جو بلایا گیا ہے ایک صفت سے، وہ صفت کیا ہے؟ سیاست العباد، بندوں کی سیاست کرنے والے ہیں، یہ ان کا ایک لقب ہے۔ جہاں وہ معدن العلم ہے، جہاں وہ علم کا خزانہ ہے، جہاں وہ معدن نبوت ہے، جہاں بہت عظیم القاب سے ان کو یاد کیا گیا ہے، وہیں پہ یہ بھی ایک عظیم لقب ہے کہ اہل بیت سیاست العباد ہے۔ لیکن یہ سیاست کون سی ہے؟ یہ سیاست، اب ہمارا جو تجربہ ہے بہت سالوں سے سیاست کا، ابھی تو ہمارے ملک میں ایسے سیاست مدار لوگ آتے ہیں کہ یہ لفظ صرف برا نہیں رہا بلکہ گھناؤنا ہو گیا ہے نا، لوگوں کی سیاست کو دیکھ دیکھ کے، اور لوگوں کی سیاست کو دیکھ دیکھ کر کبھی دین میں بھی ایسے لوگ سیاست کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، حکومت کی جو سیاست کی جاتی ہے ان کو دیکھ کر دین میں سیاست نہیں کی جائے، دین میں سیاست کرنا ہے تو رسول اللہ کی سیاست کو دیکھ کر کیا ہے۔ دین کی سیاست رسول اللہ کی سیاست ہے، اور رسول اللہ کی زبردست سیاست تھی۔ اب تھوڑا سا لفظ کو اپنے آپ لے آئیں، چونکہ میں نے اب زیارت کا جملہ پڑھ دیا تب تو آسان ہو جائے گا نا، تو وہ تصور جو گندا والا تصور ہے وہ ذہن سے نکال لیں، سیاست کا گندا تصور اپنے ذہن سے نکالیں، اور اس سیاست کو لائیں کہ جس کے ذریعے سے بندوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہو، جس کے ذریعے سے بندوں کو نجات دی جا رہی ہو، جس کے ذریعے سے قربانی دے کر لوگوں کو نجات دی جا رہی ہو۔ جو دنیا کی سیاست کرے گا حتیٰ وہ اپنے ماں باپ کو بھی استعمال کر لے گا اپنے فائدے کے لیے، اور یہ کیا ہے، بھری پڑی تاریخ، ابھی کی بھی تاریخ ہے، اپنے دین کو استعمال کرے گا اپنے لیے، اپنے دینی پراپرٹیز کو استعمال کرے گا اپنی سیاست کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ لیکن جو الہی سیاست کرنے آتا ہے وہ اپنا پورا بھرا گھر قربان کر دیتا ہے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کو بچانے کے لیے، انسانوں کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، انسانوں کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو یہ میں نے چند جملے کہہ دیے تاکہ یہ مقدمہ بنیادی ہو جائے۔ اصل میں اسی آیت کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ، اس پہ ہم سب کو مل کر، عوام، ذاکر، عالم، خطیب، شاعر، ذمہ دار لوگ، اسکالرز، ان سب کو مل کر قرآن کی اس ایک حکم پر، اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ خدا کی قسم، اگر صرف اس ایک حکم پر عمل کر دیا جائے تو جتنے بھی قرآن کے احکام ہیں وہ سب کے سب بلند ہو جائیں گے، اور جتنی بھی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا سب عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور وہ کیا حکم ہے؟ مستطعتم، جتنا بھی ممکن ہو سکے تم طاقت حاصل کرو۔ اب یہ جملہ مجھے کہتے ہوئے تھوڑا وہ لگتا ہے کہیں اگر میں پڑھتا ہوں کہ لوگ کہیں گے یہ تو مجلس میں طاقت کی بات ہو رہی ہے، مجلس میں قوت کی بات ہو رہی ہے، چونکہ ہم نے دین کو اتنا محدود کر دیا ہے۔ ہماری نمازیں بھی بیکار ہو کے رہ جائیں گی اگر طاقت نہ ہو، پڑھنے نہیں دیا جائے گا، حجاب نہیں کرنے دیا جائے گا اگر قوت نہ ہو، زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا اگر طاقت نہ ہو، دشمن ہر طرح کی سازشیں کرے گا، ہر طرح سے ناکام کرنا چاہے گا اگر طاقت نہ ہو، اور اگر طاقت ہو، اس کے برعکس بھی تو ہے، اگر قوت ہو تو آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو جب پہلی جنگ بتائی جاتی ہے وہ کون سی جنگ ہے؟ سب سے پہلی جنگ جنگ بدر، سب کہیں گے پہلی جنگ جنگ بدر ہے، لیکن جنگ بدر سے پہلے 6 مرتبہ 6 جنگیں، اور جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، لیکن وہ جو 82 جنگیں اور جو تعداد ہے 72 75 82، اس میں جنگ بدر 6ٹھی یا 7ویں جنگ ہے۔ اس کے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس کے پہلے رسول اللہ
اپنے تھوڑے سے لشکر کو، افراد تھے، لشکر بھی نہیں تھا، رسول اللہ نے بنایا، تھوڑے سے لوگوں کو بھیج دیتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کوئی کاروان جا رہا ہے، کس کا؟ مکے کا کاروان جا رہا ہے، چونکہ یہ دشمن تھے، 13 سال دشمنی کر چکے تھے، رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ کو شب ہجرت قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اور رسول اللہ کو اس لیے قتل کرنے کے لیے آئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ اگر ہمارے پاس سے چلے گئے تو بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہی تھا۔ ہمارے ذہن میں تھوڑا الٹا تصور ہے، یہ بھی تصور جلدی سے نکال لیں۔ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ چونکہ چاروں طرف سے رسول اللہ کو گھیر لیا گیا تھا، 40 قبیلوں نے مل کے رسول اللہ کے قتل کی پلاننگ کر لی تھی، اس لیے رسول اللہ چلے گئے۔ یہ بالکل الٹا معاملہ ہے۔ اگر ہے تو اس کو نکالیں، خدا کے لیے اس کو نکالیں، ہے نا؟ کیونکہ ہم ایسے انسان کو اپنا آخری نبی، اتنا عظیم نبی نہیں مانتے جو 53 سال کی عمر میں اپنی جان بچانے کے لیے چلا جائے، لیکن اپنے بستر پر 23 سال کے اپنے بھائی کو جو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز تھا اسے سلا کے چلا جائے۔ تھوڑا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا نا؟ جی ہاں، تو آپ کو معلوم ہے ہماری مجلس میں آپ کو واہ واہ کرنے کو زیادہ ملے گا نہیں، لیکن پیچیدہ تو ہونا پڑے، تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے۔ یہ کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جس کی عمر 53 سال ہو چکی ہے، وہ اپنے 23 سال کے بھائی کو، ایسا بھائی کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہو رسول اللہ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی دلیلیں موجود ہیں، بہت زیادہ دلیلیں موجود ہیں۔ حتیٰ رسول اللہ کا جب اپنا بیٹا ہوا، اور واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، ایک زانو پہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، دوسرے زانو پہ امام حسین موجود ہیں، اور انتخاب کرنے کا اختیار دیا یا رسول اللہ 2 میں سے ایک کا انتخاب کریں، تو رسول اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ امام حسین کا انتخاب کیا، اور رسول اللہ نے خود ہی فرمایا کہ ان دونوں کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے۔ کون؟ امام حسن، امام حسین کا باپ ان دونوں سے بہتر، یعنی امیر المومنین۔ تو وہ امیر المومنین جو رسول اللہ کے نزدیک اتنے عزیز تھے، جن کو پالا بھی تھا اپنے بچوں کی طریقے سے، اور صرف یہ ایک ایموشنل رابطہ نہیں تھا کہ پالا ہے، چونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے مشن کو اتنی مضبوطی سے لے کے چلے جس طرح امیر المومنین لے کے چلے، قیامت تک، اتنے صبر کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ۔ شاید میں تھوڑا سا اشارہ کر سکوں اگر فرصت رہی تو یوں ہی نہیں چاہتے تھے، صرف ایک ایموشنل رابطے کی بنیاد پر نہیں چاہتے تھے، اس لیے نہیں چاہتے چونکہ میری پہلے بیعت کر لی ہے، میری پہلے حمایت کی ہے، جانتے تھے کہ امیر المومنین کیا ہے، لیکن اس علی کو اپنے بستر پہ سلا کے جا رہا ہے اس لیے کہ میں بچ جاؤں، یعنی میرے بھائی کی جان خطرے میں ہو، میں بچ جاؤں۔ یہ تو آپ بھی نہیں کریں گے، یہ آپ میں سے کوئی کرے گا کہ اپنے اتنے عزیز بھائی کو بستر پہ سلا کے جائے تاکہ اپنی جان بچ جائے؟ تو رسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ رسول اللہ اپنے مشن کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور مشن کو بچانے کے لیے اپنی بھی جان خطرے میں ڈالی جا سکتی ہے، اپنے بھائی کی بھی جان خطرے میں ڈالیں گے۔ یہ اللہ کی سیاست ہے، الہی سیاست کہتے ہی اسے ہیں، کیونکہ یہ شاید آپ کو نہیں بتایا گیا ہو کہ جتنی خطرے میں امیر المومنین کی جان تھی، اس سے بھی زیادہ خطرے میں رسول اللہ کی جان تھی۔ یوں نہیں کہ امیر المومنین کی جان خطرے میں نہیں تھی، امیر المومنین کی جان بہت خطرے میں تھی، یہ تھا کہ کہیں آگے حملہ نہ کر دیں، کوشش کی تھوڑا بہت لیکن حملہ نہیں ہوا۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ وہ پیچھے بھاگے کس کے؟ رسول اللہ کے۔ کہاں تک گئے؟ غار ثور تک گئے، غار ثور ڈھونڈ کے گئے، تلاش کر کے گئے۔ آپ لوگ حج کرنے جائیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مکے سے جو مدینے کا راستہ ہے، مکے سے جو مدینے کا راستہ ہے، ایک صلوات پڑھیں حضرات، درختوں کے نیچے ماشاءاللہ، مکے سے جو مدینے کا راستہ ہے، رسول اللہ اس طرف نہیں گئے بلکہ اس کے برعکس گئے۔ رسول اللہ کو جانا چاہیے تھا کدھر؟ نارتھ کی طرف جانا چاہیے، جو مکے سے مدینہ نارتھ میں ہے،
لیکن رسول اللہ اس کے برعکس ساؤتھ کی طرف گئے، کیونکہ یہ تو سب پیچھا کرنے آئیں گے۔ جو خطرے میں رسول اللہ کی جان تھی، اور رسول اللہ اپنے بھائی کی جان کو بھی خطرے میں ڈال گئے تھے، امیر المومنین نے پورے دل سے، دل کی گہرائیوں سے وہ خطرہ قبول بھی کیا تھا کہ ہاں میں اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہوں۔ اور وہ آئے امیر المومنین کے پاس، بعض روایتوں کے حساب سے تھوڑا بہت آگے بات بھی بڑھی، ہاتھا پائی تک بھی بات پہنچی، لیکن جان نہیں گئی کسی کی۔ وہ امیر المومنین کو چھوڑ کے کہاں گئے؟ امیر المومنین کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑے، انہیں چھوڑے، اصل تو رسول اللہ کو ڈھونڈنے گئے، اور رسول اللہ کو ڈھونڈنے وہ مدینے کی طرف نہیں گئے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ مدینے جانے والے ہیں۔ رسول اللہ اکثر مسلمانوں کو پہلے بھیج چکے تھے، اور یہی خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ جان کے خطرے کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے۔ اگر خطرے کی وجہ سے اس شب میں جا رہے تھے تو پہلے سب کو بھیج کیوں چکے تھے؟ پہلے ہی سب جا چکے تھے، رخصت کر چکے تھے، جب جا کے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے رسول اللہ کا، تو کیوں گئے تھے؟ پھر وہ گئے غار ثور تک، اب وہ اللہ نے بچا لیا، لیکن غار ثور تک پہنچ گئے، راستہ ڈھونڈنے والے کو بلایا، راستہ قدم پہچاننے والے کو بلایا، علامتوں کو دیکھنے والے کو بلایا، اور غار ثور تک پہنچے۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی بھی جان خطرے میں ڈالی، امیر المومنین کی جان بھی خطرے میں ڈالی، تاکہ قیامت تک حکومت کا ایک ایسا نمونہ قائم کر دیں کہ جب بھی قیامت تک کوئی الہی حکومت کرنا چاہے تو اس کے لیے رسول اللہ کی حکومت کا نمونہ باقی رہے۔ اس کو سمجھیں، اصل مسئلہ یہ ہے، رسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، رسول اللہ اللہ کی حکومت کے مشن کی حفاظت کرنے کے لیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکے میں ممکن نہیں تھا، مکے میں 13 سال رسول اللہ تھے، لیکن مکے کی زمین الہی نظام کے لیے تیار ہی نہیں تھی، بالکل نہیں تیار۔ کچھ 100 لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے جن کی تعداد 1000 تک بھی نہیں پہنچی تھی، جن کی تعداد 500 تک بھی نہیں پہنچی تھی، وہاں پہ حکومت کیا بنتی؟ اور رسول اللہ جب مدینے آئے تو پہلا کام کیا کیا؟ حکومت ترتیب دی۔ ہمیں یہ پوری بحث نہیں کرنی ہے، لیکن جنگ بدر کی ذکر کر رہے تھے۔ جنگ بدر سے پہلے تھوڑے سے لوگ تھے، جنگ بدر میں جا کر کتنے لوگ تھے؟ جنگ بدر جب کی کتنے؟ تقریباً رسول اللہ نے ربیع الاول میں سفر کیا تھا، ہجرت کا سفر، اور 1 سال گزرنے کے بعد اگلے سال ماہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی۔ تو اتنی مدت گزرنے کے بعد مدینے اور مکے کے مہاجرین، ادھر کے انصار ادھر کے مہاجرین، دونوں مل کے جب لشکر بنا تو کتنے لوگ گئے؟ 313 لوگ، یعنی تعداد کی کمی تھی، اور ادھر بڑی طاقت تھی، مکے میں بڑی طاقت تھی، ان کے پاس بڑے سارے قبیلے تھے، متعدد قبیلے تھے مکے میں، اور وہ بڑے سارے خطرے پیدا کر رہے تھے، مشکلات ایجاد کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے عملی طور پر انہیں قوی کرنے کے لیے کیا کیا کہ یہ مکے کے جب کاروان آتے تھے، رسول اللہ کبھی 20 لوگوں کو، کبھی 50 لوگوں کو، کبھی 60 لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے تھے، وہ صرف ان کو دوڑاتے تھے۔ توجہ کریں، یہ واقعات شاید تاریخ میں آپ لوگوں نے توجہ نہیں کی، وہ پڑھے نہیں جاتے ہمارے درمیان میں۔ رسول اللہ کے تھوڑے سے لوگ جا کر مکے کے بڑے بڑے تعداد، چونکہ کاروان چلتا تھا، بڑی تعداد لشکر کی بھی چلتی تھی، وہ جا کے انہیں صرف دوڑاتے تھے۔ مارنا مقصود نہیں تھا، کچھ چھیننا بھی مقصود نہیں تھا، نہ کچھ چھیننا تھا نہ مارنا تھا، لیکن ان کو دوڑاتے تھے، اور ان کو کئی کئی کلومیٹر تک، کئی کئی میل تک دوڑا کے پھر واپس چلے آتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ ہماری تعداد کم ہے لیکن ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کریں۔ توجہ کریں، یہ ہمارے اصحاب اپنے آپ کو کمزور محسوس، دو مقصد تھا۔ ایک یہ کہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیں کہ تمہاری تعداد زیادہ ہو، تمہارے پاس دولت بھی زیادہ ہو، تمہارے پاس اسلحے بھی زیادہ ہوں، لیکن ہم کو کم سمجھ کے کمزور نہیں سمجھنا، بلکہ ان کو اتنی بار بار دوڑایا گیا۔ اب ایک مرتبہ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اتنا ان کو بار بار دوڑایا گیا کہ ان کے دل میں خوف بٹھا دیا تھا۔ ایک تو ان کے دلوں میں رسول اللہ نے خوف بٹھا دیا تھا، دوسرے اپنے کم لوگ جب کمزوری کے احساس کرتے تھے کہ ان کے مقابلے میں ہم تو کم لوگ ہیں، تو اتنا بار بار ان کو دوڑا چکے تھے، اتنا پیچھا کرا چکے تھے، ان کو احساس ہوتا تھا ہم کم ہیں لیکن طاقتور ہیں، ہم کم ہیں لیکن قوی ہیں، ہم کم ہیں لیکن مضبوط ہیں۔ تو رسول اللہ بار بار ممکن ہے آیت نہ پڑھتے رہے ہوں، ہم بھی یہاں روزانہ آ کے ممبر پہ یہ آیت نہیں پڑھیں گے،
لیکن رسول اللہ نے عملی طور پر کم ہوتے ہوئے ان کو مضبوط کر دیا، قوی کر دیا۔ ابھی تو مشرکین مکہ کی بات تھی، بعد میں جب بڑا بڑا لشکر سامنے آنے لگا اور روم اپنا لشکر تیار کرنے لگا، روم کو جانتے ہیں آپ لوگ ہیں، جو ابھی جوان لوگ جو ہے وہ کرکٹ کے وہ فٹ بال کے اس سے جانتے ہوں گے، روم کی فیلڈ وہ جو ہے اٹلی کا کیپٹل ہے نا روم، لیکن ابھی یہ کیپٹل ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بہت بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت تھی کہ 47-48 ملک یورپ کے پورے، یورپ کے ملک جانتے ہیں آپ لوگ نا کتنے سارے ملک ہیں، 47-48 ملک یورپ کے ہیں، یورپ کے علاوہ ترکی، جارڈن، فلسطین کے دونوں حصہ جو بھی غصب کیا گیا اسرائیل کے نام پر، اور جو فلسطین اپنا ہے، یہ پورا فلسطین، سیریا تقریباً پورا، لبنان، یہ سب کے سب روم کے انڈر میں آتا تھا، روم کی حکومت کے ماتحت آتا تھا۔ روم کی حکومت اتنی بڑی تھی، اور وہ روم کی حکومت اسلحہ اور فوج تیار کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ کوئی بڑی طاقت پیدا ہو رہی ہے اور شکست دے رہی بار بار، اور رسول اللہ تک آنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ نے سنا تو رسول اللہ نے انتظار نہیں کیا کہ وہ لوگ آئیں گے تو ہم یہاں پہ آ کے لڑ لیں گے، رسول اللہ نے لشکر بھیجا۔ میں یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں، اس کو تفصیل تو نہیں پڑھوں گا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں چونکہ یہ قوت کا موضوع ہے۔ رسول اللہ نے 3000 کا لشکر بھیجا، صرف 3000 کا لشکر گیا، تقریباً 1400 کلومیٹر کا سفر طے کر گئے۔ ان کو بھی ہیلی پیڈ کے ذریعے سے وہاں نہیں پہنچایا گیا تھا، بختربند گاڑیوں سے نہیں پہنچایا گیا تھا، تیز رفتار گاڑیوں سے نہیں پہنچایا گیا تھا، کھچر پر، گھوڑے پر، اونٹ پر بیٹھ کے وہ لوگ 1400 کلومیٹر کا سفر طے کر گئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ سامنے کم سے کم 1 لاکھ کا لشکر ہے۔ اب جا کے اس کو سرچ کر لیں گے آپ لوگ، آسانی سے مل جائے گا۔ اس لشکر کی تعداد 2 لاکھ تک بھی بتائی گئی ہے، لیکن کم سے کم 1 لاکھ کا لشکر، 1 لاکھ کے مقابل میں 3000 لوگ۔ اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جنگی اسٹریٹجی تو یہ بتاتی ہے کہ انہیں شکست کھائے بغیر لڑنے جائیں گے تو شکست کھا جائیں گے، اچھا ہے چپکے سے چلے آئیں، جنگ نہ کریں، ہے نا۔ اور کوئی بھی اسٹریٹجسٹ جنگ کا یہی کہے گا کہ 3000 لوگوں کو 1 لاکھ لوگوں سے لڑنا نہیں چاہیے، اپنی جان کو ایسے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ اگر نارمل مسئلہ ہوتا تو شاید چلے بھی آتے، لیکن مشکل یہ تھی کہ اگر وہ 1 لاکھ کے لشکر سے ڈر کے واپس چلے آئے تو کہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر دندناتا ہوا مدینے تک نہ پہنچ جائے، اور جب وہ پیچھا کرتے ہوئے مدینے تک آئے گا تو سائیکالوجیکل طور پر اپنے آپ کو مضبوط سمجھ کے آئے گا، یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ اور یہ 3000 لوگ جب بھاگے تو کیا مدینے میں 10,000 کا لشکر موجود تھا؟ وہ بھی نہیں تھا۔ یہ تو نہیں تھا کہ مدینے آ جاتے تو یہاں پہ 10,000 کا لشکر موجود ہے، یہاں بھی کچھ خاص نہیں تھا، تھوڑے سے اور لوگ مل جاتے۔ تو اگر وہ لوگ کمزور ہو کر واپس چلے جاتے تو وہ پورا 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر، 2 لاکھ کا لشکر مدینے تک پہنچ جاتا، تو سب کچھ خطرے میں ہو جاتا۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہمیں جنگ کرنی۔ اب سامنے کا لشکر تو یہ سوچ رہا، دیکھو یہ رات میں کیسے بھاگتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، صبح تو یہ دکھائی نہیں پڑیں گے، اتنے بڑے لشکر کی خبر ہو گئی۔ لیکن صبح کیا ہوئی؟ صبح ہوتے جب دیکھا کہ یہ 3000 کا لشکر میدان میں ڈٹا ہوا ہے تو پہلے ہی مرحلے میں نفسیاتی طور پر ان پہ اثر ڈال دیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو 3000 لوگ 1 لاکھ کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور رات میں ماجرا کیا ہوا؟ میں رات والا ماجرا سناؤں تو جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ رات کا ماجرا یہ ہوا کہ رات میں جب لوگ اکٹھا ہوئے اور آپس میں میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے، 1 لاکھ کے مقابل، 1 لاکھ سے زیادہ، 2 لاکھ کے مقابل میں ہم 3000 لوگ کیا کریں؟ تو کچھ لوگ تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم تو دور بھی ہیں، 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں آس پاس کوئی بستی بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، کیا لڑیں گے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں تھوڑا سا تصور آیا۔ تو رسول اللہ کے 3 سپہ سالاروں میں سے جو تیسرے نمبر کے سپہ سالار تھا، پہلے نمبر کے سپہ سالار جعفر ابن ابی طالب، دوسرے نمبر کے سپہ سالار زید ابن حارثہ جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، ان کے لیے قرآن میں آیت بھی ہے، تیسرے نمبر کے سپہ سالار عبداللہ ابن رواحہ
یہ تین کے تینوں وہاں شہید بھی ہوئے، عظیم شہید بھی ہے۔ تیسرے نمبر کے سپہ سالار نے اسے ایک سوال کیا، جو لوگ تھوڑا ڈر رہے تھے، کہ تم یہ بتاؤ کہ جس چیز سے تم ڈر رہے ہو، کیا ہم اسی کے شوق میں اتنی دور کا سفر طے کر کے نہیں آئے ہیں؟ وہاں یہ سوچنے کا مسئلہ، کیا ہم شوق شہادت میں مدینے سے یہاں تک نہیں آئے ہیں؟ ہم کب اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں؟ اور رسول اللہ نے ان کے دل میں جو شوق شہادت ڈال دیا تھا، جیسے عبداللہ ابن رواحہ نے یہ سوال کیا، اور عزیزو یہ جان لیں کہ جس قوم میں، جس فرد میں شوق شہادت پیدا ہو جائے، پھر اسے کوئی بھی چیز نہیں ڈرا سکتی ہے۔ یہ جان لیں، نہ طاقت، نہ لشکر، نہ اسلحے، نہ حکومت۔ یہ میں آج کے حالات میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں زیادہ ادھر نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ سمجھتے رہے کہ اگر کسی قوم میں شوق شہادت پیدا ہو جائے تو چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی کم کون ہو، وہ جتنے بڑے بڑے لشکر لائے گئے تھے یورپ سے، چیچینیا سے، یہاں سے، وہاں سے، افغانستان سے، اتنی بڑی تعداد میں سیریا میں لشکر لایا گیا تو ان کے مقابل میں کون لوگ گئے؟ وہ لوگ گئے جو شوق شہادت لے کے گئے تھے۔ مقابل میں قاسم سلیمانی گئے، مقابل میں شہید حججی گئے، مقابل میں ان کے جیسے 10,000 لوگ گئے۔ وہ شوق شہادت لے کے گئے تھے تو وہ لاکھوں سے ایک لمحے کے لیے نہیں ڈرے، بلکہ ایک مدت گزرنے کے بعد ان کے دلوں میں خوف بٹھا دیا۔ اور وہ خوف آج صرف سیریا میں نہیں ہے، بلکہ ہر سرزمین پہ وہ خوف بکھرا ہوا ہے کہ نہیں کچھ لوگ ہیں ہے نا۔ تو انہوں نے یہ جب سوال کیا تو جن کے اندر تھوڑا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، وہ بھی اپنی حقیقت کو دیکھ لیا، رسول اللہ نے جو جذبہ دیا تو وہ دیکھ لیا، جو روح ڈالی تھی وہ دیکھ لیا، اور جا کے 3,000 لوگ 1,00,000 کے مقابل میں لڑ گئے، اور صرف 9 یا 12 لوگ شہید ہوئے صرف۔ اب تاریخ میں 2 ہے، 9 بھی ہے 12 بھی ہے، چونکہ 3 تو سپہ سالار شہید، ہو سکتا ہے اختلاف نہ ہو، چونکہ جو لوگ 9 کہہ رہے ہیں وہ صرف سپاہیوں کہہ رہے ہوں گے، لیکن 3 سپہ سالار جن کو رسول اللہ نے معین کیا تو وہ 3 کے تینوں شہید ہو گئے۔ پھر بھی اتنی جنگ کرتے رہے کہ ان کے دلوں میں خوف بٹھا کر پھر یہ واپس بھی چلے آئے۔ اتنا خوف بٹھا دیا کہ ان کی جرات نہیں ہوئی کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کے پیچھا ہم کریں، پیچھا کرنا، مدینہ تو آنا دور کی بات ہے، ان کا پیچھا کرنے کی بھی جرات نہیں ہوئی کہ ہم تو لاکھوں لوگ ہیں، یہ 3,000 لوگوں کو پیچھے ہی تو کر لیں، ان کی تو کوئی بستی نہیں، چونکہ اس میں دور دور تک کوئی بستی نہیں تھی، کئی 100 کلومیٹر تو ان کو سیریا میں جانا تھا، جارڈن تک جانا تھا، وہاں تو اس وقت کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، اس وقت تو عراق میں بھی مسلمان نہیں تھا، سعودی عرب کہاں، وہاں مسلمان تھے، تو کتنا فاصلہ تھا، لیکن کوئی اپنی بستی نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے پیچھا کرنے کی بھی جرات نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے وہ خوف ان کے اندر بٹھا دیا تھا۔ اور یہ خوف کیسے بیٹھتا ہے؟ یہ طاقت رسول اللہ نے حاصل کی تھی۔ اصل نقطہ یہ ہے عزیز کہ رسول اللہ نے ان کے دلوں میں یہ طاقت پیدا کر دی تھی، کم ہوتے ہوئے قوی رہنا، کم ہوتے ہوئے مضبوط رہنا، کم ہوتے ہوئے کمزوری کا احساس نہیں کرنا، یہ حالت تھی۔ اب میں واقعات کو چھوڑتا ہوں، میں صرف ایک مطلب تک آپ کو لے آ کے اپنی مجلس کو آخری منزل تک لے جانا چاہتا ہوں کہ طاقت حاصل کیسے ہوتی ہے اور حاصل کیسے ہوگی۔ رسول اللہ نے بنیادی کام کیا کیے؟ رسول اللہ نے ان کے دلوں میں طاقت پیدا کرنے کا سب سے اہم سورس جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھی ان کی توحید، وہ تھا ان کا ایمان، وہ تھا ان کا اللہ پر ایمان، وہ ان کا وہ ایمان تھا جس کے لیے ان کو 1000 بار بھی مار دیا جائے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ان کا وہ ایمان تھا کہ ہمارے جوان بچے جائیں اور شہید ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ان کا وہ ایمان تھا کہ مائیں ہمیشہ تیار تھی کہ میرے بچے شہید ہو جائیں، میدان میں جائیں تو واپس نہ آئیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے۔ ہم 58-60 ملک ہوتے ہوئے اگر دنیا کے سامنے ذلیل ہیں، اب ہم اتنے ملکوں کی بات نہ کریں، اگر اپنی بستیوں میں ہوتے ہوئے اگر بہت سارے میدانوں میں ہم کمزور ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کیا ہوا، اور ایمان کی مضبوطی صرف تقریریں کرنے سے، صرف شعر شاعری سے نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں ذریعہ بنتی ہیں، اچھی چیزیں ہیں، لیکن ایمان انسان کی روح کا حصہ ہے۔
جب تک یہ انسان اپنے اصل معبود سے رابطے میں نہیں آئے گا، ایمان کی شمع جلتی بجھتی رہتی، کبھی کبھی جل جاتی ہے، کوئی اچھی تقریر کرتے کہتے مولانا ایمان تازہ ہو گیا، وہ ایمان تازہ ہو کے پھر دوسرے دن باسی بھی ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رابطہ نہیں رہتا۔ طاقت کب ہوتی ہے؟ جب عبد و معبود کا رابطہ مضبوط برقرار رہے۔ اور آپ بزرگوں سے زیادہ اس ایمان کی ضرورت ہمارے نوجوان بچوں کو ہے، جہاں ان کے اندر زیادہ خطرات ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں، اداروں میں، تنخواہ کمپنیوں میں، ان کو سب سے زیادہ جو بڑا خطرہ ہے وہ ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ کیونکہ جب بے حیائی آتی ہے، جب ذلت آتی ہے، جب گندا کلچر آتا ہے، جب سب باطل چیزیں آتی ہیں تو اور چیزیں تو دھیرے دھیرے جاتی ہیں، ایمان پہلے ہی جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب ایمان چلا جاتا ہے تو باقی چیزیں چلی جائیں گی، پھر نہ شرف باقی رہے گا، نہ غیرت باقی رہے گی، نہ عزت باقی رہے گی، نہ دنیا باقی رہے گی، نہ آخرت باقی رہے گی۔ تو پہلا مسئلہ ہے ایمان کا قوی ہونا۔ ایمان کو قوی کرنے کے لیے ایک رابطے کو، نمازیں تھوڑا کم بھی پڑھیں چلے، کم پڑھیں مطلب یعنی کہ مستحبات تھوڑا کم بھی پڑھیں مسئلہ نہیں ہے، واجبات میں کمی نہیں کر سکتے، واجب نمازوں کے مستحبات میں کمی کر سکتے ہے نا، یہ کر سکتے ہیں کہ بھی وقت کم ہے، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز 4 منٹ میں بہت ہی اچھی قرات وغیرہ کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، باقی چیزیں مستحب ہے، وقت نہیں ہے مستحب چھوڑ دو، مسئلہ نہیں ہے، واجب کو مگر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن عزیزو، واجب انجام دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ رابطہ انسان کا مضبوط رہے۔ یہ جو آپ اتنے دیکھتے علماء نماز کی اتنی تاکید کرتے ہیں بار بار، علماء تو اتنی طرف سے نہیں کرتے نا، علماء خود تو نہیں آگے کرتے کہ نماز نماز نماز، یہ تاکید علماء اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ائمہ نے اتنی تاکید کی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اتنی تاکید کی ہے۔ اب یہ لوگ آگے تقسیم کرتے ہیں، بھئی یہ مولانا تو یہ نماز والے ہیں اور تبلیغ والے ہیں، وہ جو تبلیغ والے ہیں وہی اصل میں اہل بیت والے ہیں، چونکہ رسول اللہ نے اتنی تاکید کی ہے، اہل بیت نے تاکید کی ہے، ائمہ نے تاکید کی ہے، دین بھرا پڑا ہے، لیکن اصل وجہ کیوں تاکید کیوں کی ہے؟ 4 رکعت نماز پڑھ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ صبح میں 2 رکعت اٹھ کے نماز پڑھ لیا اور ابھی دیر تک جگتے ہیں موبائل کی برکت سے، پھر دوبارہ سو بھی جاتے ہیں بعض جوان، تو یہ 2 رکعت نماز پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ تم سو جاؤ، جو بھی کرنا ہو کرو، لیکن یہ 2 رکعت نماز پڑھ لینے سے عبد و معبود کے درمیان کا رابطہ برقرار رہتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ، کم پڑھے مسئلہ نہیں ہے، مستحبات کرنے کا وقت نہیں چھوڑ دیں، واجب پڑھ کے چلے آئیں، لیکن اصل چیز جو مینٹین کرنی ہے، انسان 100 رکعت نماز پڑھے لیکن رابطہ برقرار نہ ہو، رات میں گھنٹوں جگے اور خود جگ کے بیوی کو بھی پریشان کرے، بچوں کو بھی جگائے، یہ سب کچھ کرے، گھنٹوں بیٹھ کے مصلی پہ دعائیں پڑھتا رہے، لیکن اپنے پروردگار سے رابطے کو محسوس نہ کر پائے۔ سب کچھ ہو، ساری زیارتیں ہوں، ساری عبادتیں ہوں، ساری نمازیں ہوں، ساری دعائیں ہوں، لیکن احساس سے ربط نہ ہونے پائے، تو یہ ساری چیزیں فقط وقت گزارنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایمان کی طاقت کو نہیں بڑھا پائیں گے۔ اور ایمان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے صرف مصلی کافی نہیں ہے، یہ تو اس لیے ہے کہ رابطہ ٹوٹنے نہ پائے، پھر اس رابطے کے ذریعے سے عام زندگی میں انسان اپنے پروردگار سے ربط پیدا کر لے، اور جب وہ ربط پیدا ہو جاتا ہے، ممکن ہے کہ انسان منبر پر آ کر بیٹھا ہو لیکن ربط نہ ہو، رابطہ نہ ہو، اہل بیت کا ذکر کر رہا ہو لیکن اہل بیت سے رابطہ نہ ہو، اہل بیت کے مصائب پڑھ رہا ہو لیکن دل میں ذرا عوام رو رہی ہو لیکن پڑھنے والے کے دل ذرا بھی نہ پسیجے، کیونکہ وہ ربط کا محسوس کرنا یہ اصل ہے مسئلہ ہے۔ میں اس پہ زیادہ رکوں گا نہیں، یہ بہت اہم بحث ہے، لیکن یہیں سے آپ محسوس کر لیں۔ صرف میں چند گزارش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ پہلا مرحلہ قوت چاہتے ہیں، حکم قرآن ہے کہ جتنی ممکن ہو سکے، جتنا بھی ممکن ہو سکے طاقت حاصل کرو، تو طاقت جو ہے وہ اسلحوں سے نہیں ہوتی، البتہ یہاں قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ بات کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے سارے اسلحے ہوں لیکن ایمان نہیں ہو تو پھر کچھ بھی نہیں کام آنے والا۔
پہلی چیز. دوسری چیز میں خالی نام لیتا ہوں، وقت تمام ہو رہا ہے. دوسری چیز ہے علم کی طاقت. علم ایک طاقت ہے، علم ایک قوت ہے، علم کی سلطنت ہے، علم کا غلبہ ہے، علم کی بلندی ہے. ایک حدیث ہے امیر المومنین کی جو ہم پڑھتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں تو آپ کے سامنے پڑھیں. امیر المومنین نے فرمایا العلم سلطان، علم سلطان ہے، یعنی بھئی علم کی سلطنت ہے. من وجدہ سعل بہ، جو علم کو حاصل کر لے وہ علم کے ذریعے سے غلبہ پا لے گا. ومن لم یجدہ سیل علیہ، اور جو علم کو حاصل نہ کر پائے تو لوگ اس کے اوپر غالب آ جائیں گے، وہ مغلوب ہو جائے گا. سیل علیہ، وہ مغلوب ہو جائے گا. اور یہ تاریخ بھری پڑی ہے. سر رسول اللہ کے مشن میں سے تھا. میں ایک جملہ کہہ کے جلدی سے آگے بڑھ جاؤں، گنجائش نہیں ہے کہ پہلی بار پوری دنیا میں علم کو اگر سب کے لیے عام کیا گیا تو رسول اللہ کے ذریعے سے عام. اس کے پہلے نہیں ہوا تھا. علم خاندانوں تک تھا، بڑے بڑے خاندان کے لوگ، صرف حکومتوں کے درباریوں کے لیے علم تھا. دوسرے لوگ پڑھ، ابھی آج سے 100 سال پہلے تک نہیں تھا. بعض جگہوں پہ آج سے 50 سال پہلے لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے، اور بعض جگہوں پہ تو ابھی بھی ہے کہ اگر کوئی پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، ایسی پلاننگ کی جاتی ہے. ابھی ہماری حکومت نے باقاعدہ طور پہ یہ پلاننگ کر لی ہے کہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو پڑھائی نہ ہونے پائے. کیسے پڑھائی نہ ہونے پائے؟ اب وہ آپ جا کے ایجوکیشن کے ایکسپرٹ سے آپ پوچھئے گا کہ علم کو اتنا مہنگا کر دیا جائے اور علم کو اتنا مشکل کر دیا جائے کہ بہت زیادہ دولت مند ہی لوگ اپنے بچوں کو پڑھا پائے. باقی لوگ اگر اسکول میں جائیں تو صرف اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے جائیں. کہ ہمارے بہت سارے اسکول وہ ہوتے ہیں جو بچوں کی زندگی صرف برباد کرتے ہیں. تو اگر وہ اسکول میں نہ جاتے تو کم سے کم کوئی اسکل پیدا ہو جاتی، کچھ سیکھ تو لیتے تھے. اس اسکول میں گئے، ان کو رزلٹ کا کارڈ تو اچھا مل جاتا ہے لیکن علم کبھی نہیں مل رہا تھا. اور رزلٹ کا کارڈ اس لیے ملتا ہے تاکہ وہ 2-4 سال تک بہرحال ہماری فیس جمع کرتے رہے اور بچے اسکول میں آتے رہے. علم نہیں ہوتا. تو جتنے ہمارے سرکاری اسکول ہیں وہ تو صرف زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے بنائے، اس لیے گیا ہے. اس طرح ہے، یہ اللہ اعلان کہہ رہے، کھل کے کہہ رہے کہ ان اسکولوں میں صرف انسان کی زندگیوں کو اور علم کو اتنا مشکل، اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ حتیٰ مڈل کلاس کے لوگ بھی علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہ کر پائے. 8ویں 9ویں 10ویں تک جاتے جاتے فیل ہو کے، تھک ہار کے، ساری جہالتوں کا مرکز بنے ہوئے پھر آ کے سماج کے حوالے ہو جائے. ایسے سماج میں کہ جہاں ان کے پاس ابھی کوئی اسکل بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، بیکار، بالکل بیکار انسان. اب اس کے پاس صرف مزدور بننے کے طریقہ رہے گا اور کچھ نہیں بن سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. کسی دکان پر، کسی جگہ پہ، کسی کمپنی میں کہیں جا کر وہ مزدوری کر سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا. یہ باقاعدہ طور پر، یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے. پہلے زمانے میں تو بالکل گنجائش ہی نہیں تھی. لیکن رسول اللہ کو اپنی امت کو قوی کرنا تھا، تو امت کو قوی کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ علم کی روشنی بھی ضروری تھی. ایمان کی انرجی، علم کی روشنی. اب یہ دو لفظ اس کی وضاحت ہم نہیں کرتے، انشاءاللہ آپ کبھی دیکھیے گا. ایمان کی طاقت اور علم کی روشنی ہے نا. کیونکہ اگر علم کی روشنی نہ ہو اور ادھر ایمان کی طاقت موجود ہو تو یہ ایسی گاڑی کے مانند ہے کہ جس کا سی سی تو بہت زیادہ ہے، پیٹرول بھی بہت زیادہ بھرا ہوا ہے، پاور بھی اس کے اندر بہت ہے، لیکن لائٹ ہی نہیں ہے. یہ کہیں جا کے ٹکرا دے گی اور اپنے مسافر کو بھی مار دے گی، خطرے میں ڈال دے گی. چونکہ اگر ایک طرف طاقت ہو لیکن روشنی نہ ہو، معرفت نہ ہو، طریقے معلوم نہ ہو، جیسے آپ دیکھتے ہیں ابھی اپنے معاشرے میں بعض لوگ ہیں دین کے نام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کے نام پر، لیکن خدا کی قسم دین ہی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. نہیں ہے. بعض لوگ ہیں جو عزاداری کے نام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت وقت دیتے ہیں، بہت انرجی لگاتے ہیں، وہ محترم بھی ہے، لیکن خدا کی قسم عزاداری ہی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں، معرفت کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں. حسین ابن علی کے مشن کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. یعنی عزاداری کا ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں جس سے عزاداری کی بھی توہین ہو، امام حسین کے مشن کی بھی توہین ہو. کیوں؟ اس لیے کہ
طاقت تو ہے، حسینیت کی انرجی تو ہے، لیکن حسینیت کی حبیب نے مظاہر والی معرفت نہیں ہے، ابوالفضل عباس والی معرفت نہیں ہے. طاقت ہے لیکن معرفت نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں مل کے ایک بڑی طاقت بنتی ہیں. اور تیسری ایک طاقت کا میں صرف نام لیتا ہوں ایک اشارہ کر کے مجلس تمام کرتا ہوں، کہ جس کو رسول اللہ نے بڑی طاقت بنایا اور سب سے زیادہ اہتمام کیا، سب سے پہلے اہتمام کیا کہ متعدد متفرق ہر طرح کے لوگ، عرب، عجم، مکہ، مدینہ، اوس، خزرج، عجم و عرب، سب کو ملا کر ایک امت بنا دیا، ایک بنا دیا، ایک واحد بنا دیا، امت واحدہ قرار دے دیا، ان کے سارے تفرقوں کو دور کر دیا. ایک فرق محسوس کریں. ہم بہانے ڈھونڈتے کہ کیسے ہمارے درمیان میں فرق ہوگی، یہ فلاں محلے کا ہے وہ فلاں محلے کا ہے، مثلا وہ جعفر آباد کا ہے تو وہ عثمان پور کا ہے تو وہ نگپورہ کا ہے، پھر اس کے درمیان میں فرق، یہ وہاں کی انجمن ہے یہ یہاں کی انجمن ہے، یہ وہاں کا اسکول ہے یہ یہاں کا اسکول ہے، یہ یہاں کے مولانا ہے یہ وہاں کے مولانا ہے، یہ وہاں کا خاندان ہے یہ یہاں کا خاندان ہے. ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں آپس میں جدائی ڈالنے کے کہ کچھ تو بہانہ ملے دوری بنانے کا. رسول اللہ نے ساری دوریوں کو آ کر ایمان کی طاقت کے ذریعے سے بالکل جوڑ دیا تھا. صرف رسول اللہ نے کہا نہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، صرف کہا نہیں کہ تم تو ایک دوسرے کے اعضاء و جوارے جیسے ہو، رسول اللہ نے عملی طور پہ کر کے دکھا دیا. اور اس طرح سے کر کے دکھایا کہ انسان جان دینے کے لیے تیار تھا، ہر انسان دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار تھا. یعنی تم بچو میں جاتا ہوں، تم رکو میں آگے بڑھتا ہوں. یہ منظر بار بار دیکھنے میں آتا تھا. ذمہ داری آتی تھی میں جا کے جاتا ہوں، پیغام لے کے جانا ہے مار دیے جاؤ، ہاں میں جاتا ہوں. جنگ میں آگے جاؤ گے مار دیے، ہاں میں جاتا ہوں، ہے نا. یہ کیسے ہوا تھا؟ آتے ہی رسول اللہ مدینے میں آتے ہی جب اسلامی نظام کا قیام کرنے جا رہے تھے تو سب سے پہلے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اپنی نرمی کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے. اور پھر دوسرے قرآن نے کہا کہ یہ لوگ تو بالکل آتش کے دہانے میں تھے، یہ تو ہم نے آ کے ان کو جوڑ دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آتش کے دہانے پہ تھے، اس سے تم کو نجات دے دیے. تو بس میں نے تمام کی عزیزوں، تاکہ تقریر فقط جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور ہمارے بزرگان بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ جس بات کا اثر جتنا ہو اتنا ہی ایصال ثواب بھی ہوتا ہے. اگر ایک تقریر ایسی ہو کہ جس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، صرف اس کا اثر یہیں تک ہے، تو ایصال ثواب بھی اسی حد تک ہوگا. لیکن اگر کسی تقریر کے کسی جوان پر، کسی بزرگ پر، کسی پہ اثر ہو جاتا ہے تو ایصال ثواب بھی اتنا طولانی ہوتا چلا جائے گا. تو یہ میری باتیں آپ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لحاظ پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان تین میدانوں میں کم سے کم آ کر اپنے آپ کو قوی کریں. ایک ایمان کی طاقت، مسلسل رابطے سے، اللہ سے رابطہ، الہی بندوں سے رابطہ. الہی بندوں سے رابطہ نہیں ہوگا، الہی نبیوں سے رابطہ نہیں ہوگا، الہی نبیوں سے صرف غدیر میں جا کے رابطہ ہوگا، صرف 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کو رابطہ ہوگا. تو یہ رابطے کافی نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمیشہ رابطہ برقرار ہو. صرف محرم کا رابطہ کافی نہیں ہے عزیزوں، چونکہ جن کا محرم کا رابطہ ہوتا ہے وہ 2 مہینہ 8 دن بہت کچھ کر کے پھر سب کچھ بھلا دیتے ہیں. لیکن جن کا ہمیشہ کا رابطہ ہوتا ہے وہ آج کی باطل طاقتوں کے مقابل میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو دیکھا ہے لوگوں نے. اور جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ علم کو ایک مشن بنائے. ہم سب کی ضرورت ہے، ذمہ دار لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، علم کو مشن بنائے. علم کو دنیا نے تجارت بنایا ہوا ہے، پوری دنیا نے مل کے علم کو تجارت بنا دیا ہے. لیکن ایک مومن یہ کام کر سکتا ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ نے علم کو مشن بنایا تھا، جس طرح سے امیر المومنین نے مشن بنایا تھا، جس طرح سے امام صادق علیہ السلام نے علم کو مشن بنایا تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے امیر المومنین نے بکھرا دیا علم کے اتنے سارے روشنیاں بکھرائی ہوئی ہیں، جس طرح انہوں نے مشن بنایا تھا، ہمیں علم کو مشن بہرحال بنانا پڑے گا. فوراً اس کا نتیجہ نہیں آئے گا، فوراً کچھ معجزہ نہیں ہو جائے گا. لیکن اگر ہم علم کو اپنے گھر کی حد تک، جس کی جتنی گنجائش ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہے، کوئی اپنے گھر کی حد تک، کوئی اپنے محلے کی حد تک، کوئی 2-4 لوگوں کی حد تک،
کوئی 10-20 لوگوں کی حد تک، کوئی ایک اسکول کی حد تک، کوئی ایک کالج کی حد تک. جو جس حد تک علم کو مشن بنا دے گا تو آئندہ 10 سالوں بعد اس کا نتیجہ آنا ترنت شروع ہو جائے گا، اور یہی راستہ ہے. اور تیسری چیز ہے کہ بہت تفرقے ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ہم رسول اللہ کی امت ہیں، ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں. اور میں یہاں پر یہ آخری جملہ صرف کہہ کے تمام کرتا ہوں کہ امت کو جوڑنے کے لیے جتنی قربانی امیر المومنین نے دی ہے تاریخ میں کسی بھی انسان نے نہیں دی. جو رسول اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ مسائل ہی نہیں تھے، لوگ جڑے ہوئے تھے، رسول اللہ نے جوڑ دیا تھا. یہ تاریخ کا واقعہ کہ کسی بھی انسان نے، امیر المومنین بیٹھے رہے، جناب زہرا پوچھتی رہی کہ علی تمہارے ہاتھوں میں وہی تلوار ہے، لیکن امت میں تفرقہ نہ ہونے پائے. عبداللہ ابن عباس کہتے رہے کہ یا امیر المومنین آپ نہ جائیں، آپ شورا میں نہ جائیں، آپ کو حق نہیں دیا جائے گا، جان کا بھی خطرہ تھا. تو امیر المومنین فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی کہے کہ تفرقہ ہوگا. رسول اللہ کے بعد کیا حالات بنے تھے، لیکن ان حالات میں سب سے بڑی قربانی امیر المومنین نے دی تاکہ امت بکھرنے نہ پائے. اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ امیر المومنین کا نام لے کے ممبر پر آ کر امت کو بکھرا دیا جائے، حتیٰ مومنین میں جدائی ڈال دی جائے؟ یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے. پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں اور کس طرح اس کو لے لیتے ہیں. لیکن عزیزو، اگر ہم کسی کے لیے نہیں تو اس ذات کے لیے کہ جس نے امت کی حفاظت کے لیے رسول اللہ کے بعد اتنی بڑی قربانی دی اور تاریخ کی عظیم ترین قربانی دی، اسی امیر المومنین کے نام پر بکھرے نہیں، امت بکھرنے نہیں. وہ بہانے جو بہت سارے بنائے ہوئے لڑنے کے جھگڑنے کے، وہ بہانے چھوڑیں، اور ایک بہانہ ہے کہ ہم ہیں اللہ والے، ہم ہیں توحید والے، ہم ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ والے، ہم ہیں ولایت والے، ہم ہیں رسالت والے، ہم ہیں ایک کعبے والے. یہ کیا کافی نہیں ہے؟ ہم ہیں حسین والے، جس نے آ کر اب صرف قربانی دی تھی، جس نے قربانی ہمارے لیے دی تھی، جس نے حسین ابن علی نے صرف 61 ہجری کے لوگوں کے لیے قربانی نہیں دی. آپ کو معلوم ہے حسین ابن علی نے ہمارے لیے بھی قربانی دی تھی کہ ہم طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم قوت کے ساتھ آگے بڑھیں. حسین ابن علی نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا تاکہ ہم کمزور نہ ہونے پائیں. اور یہ بات کبھی کہی جا چکی کہ حسینیت میں یہ طاقت ہے کہ آج بھی وہ جوڑ بھی سکتی ہے، متحد بھی کر سکتی ہے، قوی بھی بنا سکتی ہے. اور یہ کوئی خیالی باتیں نہیں، اس کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، اسی زمانے کے نمونے موجود ہیں. یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم لوگوں نے کہ حسینیت کے نام پر کیسے قوت بن کے ابھرے ہیں، دنیا کی باطل طاقتوں کو کہاں کہاں کن کن میدانوں میں شکست دی ہے. لیکن یہ قوت بننے کے لیے حسین نے اپنے کتنے عزیزوں کی لاشیں اٹھائیں. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے مسلسل مقتل اور خیمے کے درمیان میں سعی کی ہے، لاشیں اٹھائی ہیں. حسین ابن علی کعبے کے طواف چھوڑ کے چلے آئے تھے، لیکن حسین ابن علی مقتل میں طواف کر رہے ہیں. حسین ابن علی صفا و مروہ کی سعی کو چھوڑ کے چلے آئے تھے، لیکن حسین ابن علی خیمے اور مقتل کے درمیان میں سعی کر رہے ہیں. لیکن کیسے سعی کر رہے ہیں؟ ہاتھوں پہ لاشیں اٹھا اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. حسین کی سعی کا انداز بدلا ہوا ہے، لاشوں پہ لاشیں. اور جب جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھ رہا تھا تو اے میرے جوانوں آؤ لاش اٹھانے میں مدد کر. عباس کے کٹے ہوئے بازو، اور سب سے مشکل مرحلے میں 6 مہینے کے بچے کی لاش. حسین کی سعی جاری ہے، آفاقی سعی، قیامت تک باقی رہنے والی سعی. سعی یعنی کوشش. کربلا سے بڑھ کر تاریخ میں کبھی کوشش ہی نہیں ہوئی، کوئی بھی کوشش اتنی نہیں ہوئی جو کربلا میں کی گئی. اور آخر میں وہ وقت آیا کہ جب سب سے مشکل مرحلہ آیا، جب حسین ابن علی بالکل تنہا ہو گئے تھے، بالکل تنہا ہو گئے تھے. ایسے مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے جو بہت سخت منزل رہی ہوگی کہ سعی کے حالت میں جب انتقال ہوا بیوی ساتھ میں موجود تھی، سخت تھا اور لوگ نہیں تھے، لیکن بہرحال سب امت مسلمہ تھی، سب حج کرنے والے تھے، سب فکر کرنے والے تھے. وہ مقدس سرزمین دفن ہونے کے لیے ملی، یہ سب بہت کچھ خوش ہونے کے لیے انسان کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ اکبر،
جب حسین ابن علی پہ سب سے زیادہ مشکل وقت آیا تو حسین بالکل تنہا تھے. خدا نہ کرے کہ کسی پر مشکل وقت آئے اور وہ تنہا ہو. کبھی تنہا ہوتے ہیں تو پھر لوگ آ جاتے ہیں ساتھ دینے کے لیے، غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں. یہ تو رسول اللہ کی امت سامنے کھڑی تھی، صبح سے لے کر عصر عاشور تک جو لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے تو کوئی نہ کوئی تھا ساتھ دینے کے لیے، لاش اٹھانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے. لیکن جب آخری لمحے میں حسین بالکل تنہا ہے، جب وہ منزل آئی کہ خود ہی لاشا اٹھانا ہے، خود ہی بچے کو سنبھالنا ہے، خود ہی گلے سے تیر بھی نکالنا ہے، خود ہی خون کو بھی زمین پر نہیں گرنے دینا ہے، یہ سب کام حسین کو تنہا کرنا ہے. اور 6 مہینے کا بچہ ہو جو کبلایا ہوا ہو، نظروں کے سامنے ہو، یہ منزل بھی حسین ابن علی نے طے کی. اور اس کے بعد جب آ کر خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام. یہ حسین کی تنہائی کا وقت ہے. میں صرف اتنا ہی مصائب پڑھوں گا عزیزوں کہ تھوڑی دیر کی جو حسین ابن علی کی تنہائی ہے، عاشور کے ساری مصیبتیں ایک طرف، سارے زخم، سارے غم ایک طرف، لیکن تھوڑی دیر کی حسین ابن علی کی تنہائی جو قیامت سے بڑھ کر ہے کہ جب مقتل میں حسین ابن علی خیمے کے سامنے تنہا کھڑے ہیں اور مقتل کی طرف جانے کی تیاری ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کے دامن پکڑ لیا ہے. یہ دامن اب چھڑائیں تو کیا کہہ کے چھڑائیں؟ تھوڑی دیر پہلے جب الاتش کی صدائیں بلند ہوئی تھی تو مشکیزہ عباس کو پکڑا دیا تھا، لیکن اب بچوں کے دامن پکڑے ہوئے ہاتھ، ان ہاتھوں کو کس کے حوالے کرے؟ اب نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، وہ حسین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. علی کا لال خاموش کھڑا ہوا ہے. ان بچوں سے کچھ کہنا بھی مشکل ہے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین کیا کہے؟ فقط اتنا آواز دی، اے میری بہنوں آؤ ان بچوں کو سنبھالو. اے مسیحن یا اختہ، بیویاں آگے بڑھی، بیویوں نے بچوں کو سنبھالا. حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، چاہتے تھے کہ تیزی سے مقتل کی طرف جائے. طلحہ تھے حسین مقتل کی طرف جا رہے تھے. یہ بھی فکر تھی کہ کہیں پھر آگے کوئی بچہ دامن نہ پکڑ لے، کہیں کوئی بچہ آ کر گھوڑے کے بہار کو نہ پکڑ لے. میرے آقا ہمیں کس میں طلحہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ادھر حسین تیزی سے بڑھنا چاہتے تھے. پیچھے سے بہن کی آواز آئی، محل المحلہ یا ابن رسول اللہ. اے میرے بھیا جاتے ہو تو جاؤ، لیکن آہستہ آہستہ جاؤ، کیونکہ اب زینب کو معلوم ہے کہ حسین جائیں گے تو واپس آنے والے نہیں ہیں. اے بھیا اپنی صورت دکھاتے ہوئے جاؤ، اے بھیا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ کہ زینب دل بھر کے دیکھ لے. بس ایک منزل چھوٹی سی مصائب کی اور سن لے، اگر دیر ہوئی تو معاف کیجیے گا عزیزو، کہ حسین تنہا مقتل میں جا رہے ہیں. حسین کے مقتل میں جانا اور تمام اصحاب کے مقتل میں جانے میں ایک فرق ہے، اور صرف یہی فرق سن لیں اور مصائب تمام عزیزو. ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اس کے پہلے جو بھی مقتل میں جاتا تھا اس کی ساری توجہ مقتل کی طرف ہوتی تھی، دشمن کی طرف ہوتی تھی، جنگ کی طرف ہوتی تھی، کیونکہ وہ مطمئن ہوتا تھا کہ خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی تو ہے. اسے خیموں کی پرواہ نہیں تھی. یہاں خواتین بھی مجلس کو سن رہی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ اہل حرم کی بیویاں کس حالت میں تھی. ان درندوں کے درمیان میں جو 6 مہینے کے بچے پہ رحم نہیں کھاتے، جو 10 سال کے 13 سال کے بچوں پہ رحم نہیں کھاتے، ان بیویوں کو تنہا مقتل میں خیموں میں حسین چھوڑ کے آئے ہیں. تو اس کے پہلے بھی لوگ آئے تھے چھوڑ کے، لیکن وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے نہیں تھے. اگر دیکھتے بھی تھے تو حسین ابن علی کی شکل میں دیکھتے تھے. انہیں خیموں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ کوئی خیمے کی حفاظت کرنے والا ہے. کبھی عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اصحاب بھی تھے، اور محمد تھے، اور جب کوئی بھی نہیں تھا تو کم سے کم حسین ابن علی موجود تھے. لیکن جب زہرا کا لال خیموں کو چھوڑ کے مقتل کی طرف گیا ہے تو بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا. اسی لیے امام کے جنگ کرنے کا انداز یہ تھا کہ بار بار بڑھ کے حملہ کرتے تھے
جب دشمن پیچھے بھاگتا تھا تو ہم پیچھے آ کر ایک ایسے مرکز میں ٹھہر جاتے تھے جو لشکر اور خیمے کے درمیان میں تھا، کیونکہ خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں حسین ابن علی کی تنہائی کو دیکھ کر کہیں خیموں پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ عزیزو، ابھی تو حسین موجود ہے، ابھی تو کوئی خیمے پہ حملہ نہ کر پایا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ منظر بدل گیا جہاں خیموں پر کوئی مشعلیں پھینک رہا ہے، کوئی آگ لگا رہا ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و عطرتہ الطاہرین۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار اسے عبادت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار جن مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے ان پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار جو مومنین یہاں پہ تشریف فرما ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، امت مسلمہ میں علم و ایمان و وحدت کی طاقت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اختلافات کو، ہمارے انتشارات کو اس سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار علماء حق میں وہ مراجع کرام، خاص کر رہبر انقلاب آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کی طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ حضرات سے آخر میں گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ حمد، سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج نسیم رضا ابن الحاج منتظم حسین اور تمام مومن و مومنات کی روح کے ساتھ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔